حیتی واجب الاحترام مطل مقام حضرت علامہ الحافظ القاری نذیر احمد چشتی صاحب دامت برکات العالیہ، مطل مقام حضرت علامہ محمد عبدالعظیم نقشبندی صاحب دامت برکات العالیہ، اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی خصوصی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے، اپنے محبوب بندوں کے توسل سے، اور جن کی یاد میں آج محفل ہو رہی ہے ان کے توسل سے ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک اللہ تعالی ہم سب کو غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ آج اس سنانہ پروگرام سے یہ پیغام لے کر جائیں اور اس پر عمل کریں، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی کے معمولات میں اس کو شامل فرمائیں۔ اور میں نے میرے خیال میں اس سے قبل بھی بیان کیا ہوگا، اکثر میں یاد کراتا رہتا ہوں یا دھیانی کراتا رہتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے، بڑا کڑا وقت ہوتا ہے، سکرات موت، موت کی تلخی، پیاس کی شدت، ایک تفصیل و گفتگو ہے جو حدیث پاک میں ہے۔ میں تو ایک اختصار کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت سب سے جو خطرہ ہوتا ہے نا وہ ایمان کو ہوتا ہے۔ کس کو؟ یعنی شیطان کا بڑا سخت عملہ ہوتا ہے ایمان پر۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، آپ ماشاءاللہ میں سے اہل مطالعہ کافی لوگ بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں گرا حضرات، کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں اور حنبلی فقہ کے بانی ہیں، اور جن کی یاد میں آج محفل ہو رہی ہے وہ بھی انہی کے مقلد ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بار تو ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں آپ کے عقیدت مند، آپ کے شاگرد بیٹھے تھے، لیکن کمرے میں فقط دو ذاتیں تھیں، یا آپ کی ذات تھی یا آپ کے صاحبزادے کی ذات تھی، بس دو شخصیات تھیں بند کمرے میں۔ تو امام صاحب نے کونے کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ فرمایا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اب صاحبزادے نے عرض کیا ابا جان کمرے میں تیسرا شخص نہیں ہے، آپ کس سے فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اتنے بڑے امام کی اب گفتگو سنیں۔ فرمایا بیٹے وہ سامنے کونے میں شیطان دانت پہ دانت رکھ کے نا دبا رہا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کچیچی کہتے ہیں، ایسے لے رہا ہے، اور وہ مجھے چیلنج کر رہا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اے امام احمد بن حنبل میں نے تو بڑوں بڑوں کو گمراہ کر کے مارا ہے اور تو آج میرے حملے سے نکل رہا ہے۔ یعنی اتنے بڑے امام کو شیطان چیلنج کر رہا ہے۔ اور امام صاحب کا اگر الفاظ سنیے، امام صاحب فرماتے اتنی بڑی شخصیت، ہم تو کچھ بھی نہیں محترم، مغالطے میں نہ جائیں، تیاری میں رہیں، تیاری میں۔ جس شخصیت کے حق میں آج یہ گفتگو اپنا یہ محفل ہو رہی ہے نا، خدا کی قسم یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ عالم ارواح سے غوثیت کے درجہ پر فائز ہو کر مادرزاد غوث پیدا ہوئے، پھر 40 سال جنگلوں میں اس کی تلاش میں رہے۔ اگر تو کہے کہ گھر بیٹھے خدا مل جائے تو نہیں ملتا۔ بہرحال پریشانی ہونا، جملہ سنیے، امام صاحب فرمانے لگے بھئی ابھی نہیں، کیا؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں؟ سکرات موت شروع نہیں ہوئے۔ جب سکرات موت شروع ہوں گے، موت کی تلخی ہوگی، پیاس کی شدت ہوگی، ادھر تیرا سخت حملہ ہوگا، اگر اس وقت میں کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، پھر میں تمہیں چیلنج کروں گا کہ اے شیطان اللہ کی توفیق سے میں کامیاب ہو گیا۔ اور الحمدللہ میں نے خود پڑھا حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اور یہاں تک میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے دیکھ لو نا، دیکھو
اکثر ہوتا وہ جب آدمی فوت ہوتا ہے کہ عورتیں مرد اس کے پاس رشتہ دار کوئی دوست اس کے پاس ہوتے ہیں تو اس کے لب ہلتے ہیں, آواز تو نہیں آتی, اس کے لب ایسے ہلتے, وہ کہتے ہیں دیکھیں یار کلمہ پڑھ رہا ہے, یار کچھ پڑھ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو بس اوقات کلمہ آواز اس کی بلند بھی ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں یار فلاں بندہ جو نا وہ کلمہ پڑھتا ہوا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کلمہ پڑھتا ہوا چلا گیا نا تو پھر لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں آؤ, اگر کسی نے جنتی کا چہرہ تک نہ ہو وہ تک لے. اس لیے محترم میں نے بڑی اختصار کے ساتھ پیغام دے دیا ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, اپنی محفل کو اختتام کی طرف لے جانا ہے. تو میں ایک عرض کر رہا تھا کہ میں نے ابتدا میں آپ کو پیغام دے دیا ہے, مہربانی فرما کے خود بھی اس پر عمل کریں, گھر والوں کو بتائیں, دوست احباب کو بتائیں, کنجوسی نہ کریں, بخیلی نہ کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی امت کی شفقت میں, اپنی امت کی فکر میں, اپنی امت کے درد میں, اپنی امت کے فکر کے لیے خصوصی تحفہ دیا, کیا پتہ ہم یہ دعا کرتے 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 اپنے معمول میں شامل کریں, کیا پتہ کسی وقت بھی دعا قبول ہو جائے. تو جب دعا قبول ہو گئی تو پھر مبارک ہو تیرے لیے, یقین ہے انشاءاللہ دعا قبول کرے گا اللہ تعالیٰ. کس وقت تو کرے گا, امید تو ہے نا, بولیے امید ہی ہے نا, یہ ساری کائنات امید پر ہے. دعا قبول ہو گئی تو پھر انشاءاللہ العزیز شیطان کا کوئی حملہ نہیں ہوگا. پھر زندہ بھی رہیں گے تو ایمان پر, موت بھی آئے گی تو ایمان پر, اور قیامت کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو ایمان پر. یہ میں نے آپ کو ابتدا میں ایک خوبصورت پیغام جو زبان نبوت سے امت کی خاطر نکلا ہے وہ دے دیا ہے. اور دوسرا پیغام یہ ہے, وہ میں لمبا نہیں کروں گا, اختصار کے ساتھ, کہ آج کے بعد آپ نے وضو میں رہنا ہے, وضو میں رہنا ہے, وضو میں رہنا ہے, وضو کے بغیر نہیں رہنا, جاگنا ہے, جاگ رہے تو وضو میں, اگر سونا بھی ہے تو وضو میں, اگر وضو میں موت آ گئی تو شہادت کی موت ہے. تو پتہ کوئی کس وقت بھی ہو سکتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے گی. اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کے اس پروگرام کو ان کے لیے, ان کے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. تھوڑے سے وقت میں جو مجھے حکم ہوا اس پر میں 2-4 باتیں انشاءاللہ آپ کے یہاں گوشتگار کر رہا ہوں. میں نے سورۃ الرحمن کی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں. کتنی؟ بولیے. جب قاری صاحب تو ماشاءاللہ گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی محنت ہے, اور میں الحمدللہ کوئی ان کی چہرے پہ میں بات نہیں کر رہا, وہ اپنا حسن ظن ہوتا ہے. قاری صاحب نے محنت کی ہے, کیا کی ہے, قرآن کے لیے محنت کی ہے, اور ایسے حقیقت بڑے بڑے قرآن حضرات ملتے ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا, میرے دل کر رہا ہے, میں کبھی ایک بار بیٹھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار ایسے قرآن حضرات اللہ تعالیٰ ریاکاری اور تکبر دکھلاوے سے سب کو محفوظ فرمائے اور استقامت اخلاص عطا فرمائے. جب کوئی قاری تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا تو میں کہتا ہوں یا اللہ اس کو ریاکاری سے بچائے, یا اس کو ریاکاری سے بچائے, یا اس کو دکھلاوے سے بچائے. تو پھر خدا کی عزت کی قسم قیامت کے دن ہوگا, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ اس کا راوی ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا, اللہ تعالیٰ براہ راست فرمائے گا یقال لصاحب القرآن, یقال لصاحب القرآن اقرا. تو جس کو اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا پڑھ, یہ طاقت ملے گی اسے. جس کو فرمائے گا نا پڑھ, وہ کہتے ہیں نا چل بھائی میں تیرے پیچھے ہوں, تیری کمر پہ میرا ہاتھ ہے, ایسے ہی ہے نا, وہ ہوشیار ہو جاتا ہے. اگر طاقت نہ بھی ہو تو طاقت پیدا ہو جاتی ہے اس کی, کہ یار میرا باپ کہہ رہا ہے, میرا بھائی کہہ رہا ہے, میرا دوست کہہ رہا ہے, وزیر کہہ رہا ہے, فلاں کہہ رہا ہے. تو جب رب فرمائے گا نا یقال لصاحب القرآن, میں کہتا وہ منظر کیسا ہوگا. میں کہتا لوگوں دعوت فکر آج اس پروگرام سے جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے شرماؤ نہ, قرآن سے جڑ جاؤ, قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. قرآن رب کا کلام ہے. اگر یہاں اس وقت قرآن پڑھنا شروع ہو جائے تو فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ, یہی اللہ کی سکینہ نازل شروع ہو جائے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں سب کو لپیٹ لیتا ہے. پھر وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے طواف کرو. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ, جتنی دیر نیچے قرآن چل رہا ہوتا ہے, درس ہو رہا ہوتا ہے, اس کی تعلیم ہو رہی ہے, اتنی دیر میرا آقا ایسے فرمائے اللہ سبحان اللہ, دست نبوت نیچے فرمائے اسی سید میں آسمانوں پر اب فرشتے پتہ نہیں ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں, اربوں ہیں, خربوں ہیں, کوئی تعداد نہیں. فرشتوں کو رب بلا کے نا جتنی دیر یہ نیچے پروگرام جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کا نام لے لے کر ان کے سامنے ذکر کرتا ہے. ہائے ہائے, اس لیے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ, قرآن سے جڑ جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن ہوگا.
میں بہت ساری روایت پیش کرنی ہے کیونکہ میرا موضوع بڑا خوبصورت ہے، اس میں میں نے گفتگو کرنی ہے، تو یہ اچانک بات سامنے آ گئی. جب ہوگا نا یقال صاحب القرآن اقرا، تو پھر سے قرآن میں کہتا ہوں، پھر وہ جب اس وقت قرآن پڑھے گا قاری تو کمال تو پھر ہوگا نا، پھر آوازوں میں سوز ہوگا، پھر روانگی ہوگی، پھر وہ قرآن پڑھتے جائیں گے. وَرْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اس طرح تو ترتیل سے قرآن پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. فَإِنَّ مَنْزِلٍ دَاخَ تَقْرَوْهَا، فرمایا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں قرآن کی آخری والناس، وہاں تیرا محل ہوگا، وہاں تیرا بنگلہ ہوگا، تیری کوٹھی ہوگی. وہ گھر کیسا ہوگا؟ یہ دنیا کے مکانوں کو، بنگلوں کو، کوٹھیوں کو، ان کی کاروں کو، ان کی وزارتوں کو، ان کے پیسوں کو دیکھ کر نہ دل میں خراش نہ آنے دیا کریں، نہ سوچا کریں ان کا بھی وہی خدا ہے، تمہارا بھی وہی خدا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. لا یخلو فعل الحکیم، حکمت رہا فرماتا ہے میں نے تمہیں جہاں بھی رکھا میں نے بہتر رکھا ہے. حضرت امام حسن کا قول بڑا پیارا، بیان کر دوں. حضرت امام حسن، حضرت امام، ویسے باتیں مشکل تو نہیں، حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں بتاؤں امیر کون ہے. میں جب یہ قول پیش کرتا ہوں مجھے لطف آتا ہے کہ امام حسن فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میرے آقا کے بڑے شہزادے فرما رہے ہیں، اور میرے آقا کے بڑے شہزادے کی زبان مبارک سے جملہ نکل رہا ہے، اور پھر گارنٹی ہے یا نہیں؟ بولیے. تو پھر جس کو امام حسن کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ امیر، وہ امیر ہے یا نہیں؟ وہ تمہارے پورے امر صدو میں سے غریب کیوں نہ ہو؟ اگر وہ یہ اس کے اندر یہ فعل ہے، اس میں یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے، یہ اس کے اندر صفت ہے، تو پھر وہ امیر ہے. فرمایا پتہ ہے امیر کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا جی کون؟ فرمایا جو رب کی تقسیم پہ راضی ہو جائے. جو رب کی تقسیم پر سارے بولیے جو رب کی راضی ہو، کہ کوئی نہیں بس راضی آپ انشاءاللہ سارے راضی ہو نا. چل بغیر چل پونا پن کے لگے سپیکرہ نہ کر رہے سپیکرہ کوئی نہ باندھ بھی ہو گیا تو کوئی نہ ایک بندے زیادہ نہیں ایسے بڑے مجمع تقریر نہ کر دیتی ہیں کہ نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ جو رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے وہ امیر ہے، وہ امیر ہے. نہیں اگلا جملہ سن لو نا، اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے. فرمایا جو راضی ہو جائے وہ امیر ہے، اور جو راضی رہے وہ ادھر بھی غنی ہے وہ ادھر بھی غنی ہے، وہ ادھر بھی غنی ہے وہ. اس لیے محترم تو اس سے بڑا کوئی امیر ہے کہ تیرے دامن میں ایمان ہے. میں حقیقت نا اکثر لوگوں کہتا ہوں کہ یار میں ابھی مسلمان ہو کر جب میں سوچتا ہوں نا کہ یار اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا، توبہ 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 توبہ. میں جب بات کرتا ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں، میری عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. مگر یا اللہ تیری مہربانی کہ تو نے عالم ارواح سے میں پسند کیا، پھر ڈگری پر ڈگری، عہدہ پر عہدہ، گریڈ پر گریڈ، پروٹوکول، یہ کیا بات کہ تو نے پسند کیا. پھر بن مانگے اپنے محبوب اسلام کی امت میں پیدا کیا، پھر بن مانگے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، پھر بن مانگے نسبت والے محبت والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے. توجہ ہے نا بھی آپ کی؟ میں یہ باتیں بھلائیں گے تو نہیں؟ وضو میں موت آئے تو جو قرآن سے وابستہ ہو جائے، جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن ہوگا. یہ میں جملہ بس آخری دینا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں ہمارا جل بحرین پر ایک دو جملے آپ کو دینے ہیں، اس کے بعد آپ انشاءاللہ آپ بھی فارغ میں بھی فارغ. پھر سارا رات آپ گھراڑی مارنے میں سوڑے ہی ایسی محفلوں کے اندر دل نہیں لگتا کہ نہیں جی؟ دل لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا انشاءاللہ لگے گا جب میں گفتگو شروع کرتا ہوں کہ نہیں جی انشاءاللہ. ہائے ہائے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرے امتی قبر میں جاتا ہے نا دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اس سے کوئی شے نظر نہیں آتا، کوٹھی، بنگلہ، وزارت، وہ دورے، وہ پروٹوکول، قاری صاحب کوئی شے نظر نہیں آتی، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی وقت اس میرے امتی کی قبر میں ایک اتنا خوبصورت بندہ داخل ہو جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میری امتی کا غم ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا دوست ہوں. تیرا تو دوست ہے. وہ دوستی میں حدیث میں پڑھا ہے دوستی شروع ہوئی، ابھی دوستی شروع ہو رہی ہوگی تو قیامت آ گئی. میں قاری صاحب اس حدیث پہ حقیقت بڑھائے نا قرآن میں آئے پتہ 5 صدیاں گزر گئی ہیں، 10 صدیاں گزر گئی، 50 صدیاں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر دوستی شروع ہو رہی ہوگی ادھر قیامت آتی ہوگی. پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر جائیں گی. جب وہ غم ختم ہو جائے گا قبر کا غم تو قیامت آ جائے گی. پھر کیا کرے گا؟ پھر میں کچھ کہہ دوں کہ نہ کہوں؟ پریشان ہو جائے. میں علامہ سے کھڑے کر لوں؟ چل کھڑے ہو جاؤ. اب دو میں ایک منٹ پریشان نہ ہو. نیلا سوٹ میرے کو بھی ہے تو پریشان ہو. دیکھے جی دو ساتھی جدو ہاتھ ہاتھ پا کے چل دینے بازار چل دیکھے جی کہ نہیں. آقا علیہ السلام ایسے پریکٹیکل کیا. ایک صحابی کو ایسے لیا فرمایا وہ دوست اور میرا امتی دونوں ایسے ٹہلتے جا رہے ہوں اور سیدھے میزان پر جائے. سیدھے میزان پر جاتی وہ کہے گا مولا اس کی بخشش فرما. اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے. پھر وہ ٹہلتا ہوا ایسے پل صراط سے گزر رہا ہوگا جو تلوار سے بال سے اور ٹہلتا ہوا. وہ پوچھے گا تو ہے کون ہے؟ وہ کہے گا تجھے میں تیرے دوست ہوں. کہ یہ تو تارے دوست کیسا ہے؟ اس نے کہ تیرا قبر کا غم ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہتے ہیں غم تو ختم ہو گیا. بخشش ہوگی میں تیرے دوست ہوں. اب پل صراط سے گزرے گا. ہائے ہائے کیا پل صراط سے ایسے گزر رہا ہوگا. وہ کہے گا یار تو مجھے بتا نہیں رہا. وہ کہ میں تیرا دوست ہوں. پل صراط گزر کے آگے کیا آئے گی؟ کیا بات ہے آگے کیا آئے گی؟ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے. آگے جنت آئے گی. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں پل صراط 5000 سال چڑھائی 5000 سال چلنا 5000 سال نیچے اترنا. لیکن ان کے لیے 5000 کوئی نہ بجلی کی طرح. میں حدیث میں پڑھا بجلی کی طرح ٹہلتے ہوئے نیچے سے دوستوں کی آگ بولے گی جلدی گزرو میری آگ ٹھنڈی ہو گئی. وہ پوچھے گا ادھر آگ ٹھنڈی ہوتی بھی تو ہے کون ہے؟ کہ میں تیرا دوست ہاں. وہ جب نیچے اترے گا کہ جنت کے دروازے اندر ہورا تے غلمان تے کیا نہراں تے کیا کمال. مینوں کیا ایتھے ایک مال بنے ویکھ مگ تو آپ ہی آ ویکھ. سانو ویکھن دی کوئی ضرورت نہیں. اسی اللہ دے گھر نہیں ویندے تے رات قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اللہ دے گھر ویندے پیا. اپا جدوں ویکھنا خانہ کعبہ ہی ویکھنا جدوں ویکھنا سرکار دے دولت ہی ویکھنا. تیا کیتا ہے تے رب کوئی نہ کوئی منظوری دے ہی دیندا ہے. قرآن صدقے نا اسی خدا بیٹھ جاؤ جی تے ہر اتوار سے امام علی شاہ صاحب دی بارگاہ سجدہ دی بارگاہ چلے جائیدا ہے. ہائے لطف آندا ہے. ایک اتوار درس دے کے آئیدا اگلی اتوار دی دل کرتا دل دی اتوار آئے اور سرکار کی بارگاہ میں جائے. بڑا لطف آتا بہت. کئی مرتبہ دھند ہو بارش ہو وزیر اعظم کہتے ہیں چھٹی کر لوں. چٹا جواب چھٹی نہیں چھٹی والا کرنا کیا پتا جی میری موت آ جائے. تو موت بھی آئے تو میرے سجدوں کے قدموں میں آئے. بہرحال توجہ طلب جملہ جب وہ اگر جنت آئے گی نا قاری صاحب کہ چل بھی جنت ہے یار جاواں گے تو دسیا نہیں اس پہ داخل ہونا. وہ جنت چلا جائے گا مڑ کے کہ یار بتا تو سی تو کون ہے. وہ کہہ کہ چل میں بتا تو میں کون ہوں. مجھے یہ بتا دوستی کیسی رہی. کیا بات ہے. فرمایا یہ تو بتا دوستی کیسی رہی. کہ لگا ایسا دوست تو رب سب کو دے. قبر کا غم حضور جزا سجا کے موقع میزان پہ تو بخشش کروائے. پل صراط سے بیجلی طرح گزارے اور جنت میں داخل کا تو سبب بن جائے. اس سے کمال بھی کوئی دوست ہو سکتا ہے. فرمایا وہ جو تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہ میں ہوں. ہائے ہائے وہ جو تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہ میں ہوں. آج تحیہ کر لو یہ سیڑھیوں کے اترنے سے پہلے جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے قرآن سے جڑ جاؤ. ہر کام میں شرماؤ لیکن قرآن میں نہیں شرمانا. پھر آخر صلی اللہ یہاں تک فرمایا جو میرے امتی قرآن پڑھتا پڑھتا نہ پڑھ سکا مر گیا قبر میں اللہ فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا خوبصورت قاریوں کی طرح قرآن پڑھائے گا. پھر قیامت کو قاریوں کی سب میں کھڑا ہوگا. چلو تسی کر نظیر نہیں بنا گے چلو کوئی اس بہانے کے ناندے کاریاں جیسے بھی کھڑی ہو جاؤں کہ نہیں جی ہاں ہو. تیاری ہوگی آپ کی تیار ہو گئے. لو میں انشاءاللہ اب اپنے گفتگو پہ دو چار باتیں یہ پیغام تھے آپ کے لیے. کہاں سے شروع کر دیں قرآن شروع کر دیں گے یار شرمانا نہیں یار کی ہوگی. مجھے 32 سال پڑھاتے ہو گئے حفظ اور رات میں سبزہ صاحب تقریر کر کے آیا 3:30 سویا. صبح فجر سے پہلے سارے سبق سن لیے میں حفظ کے سارے. اور میرے شاگرد میرے شاگرد مفتی ہو گئے علماء حافظ مدرس 300 شاگرد ہو گئے. پورے 200 بچی حفظ کر چکی. میرے شاگرد ان کے پاس بھی پڑھاتے رہے بچیاں الحمدللہ بڑے بڑے اچھے ادارے چلا رہے. میرے پوتے ابھی میرے پوتا شاگرد کماں میں 100 بچہ حفظ کر رہا 3 مدرس رکھی ہوئی. اور وہ یہ دلفن یہ ہے نہیں پولیس والے یہاں وہ امام اور خطیب بھی ہے ادھر اور قرآن ادھر خود سناتا ہے.
سلسلہ چل گیا، لیکن ابھی 47 بچہ حفظ کر رہا ہے. میں رات 3:30 میں سویا ہوں، صبح اٹھ کے فجر سے پہلے سبق سارے سنے کہ میں سیدھے امام شاہ صاحب کی بارگاہ میں جانا. تو جب میں پہلا سبق 32 سال پڑھاتے ہو کہ قاری صاحب آج میں پہلا سبق سن رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کہ یا اللہ میں قرآن پڑھا رہا ہوں، یقین نہیں آ رہا تھا. میں کہ یا اللہ تیری نظر مجھ جیسے گناہگار پہ کیسے پڑ گئی کہ میں تیرے کلام کو پڑھ رہا ہوں. جب بچے نے پہلا سبق سنا بڑا پیارا سنایا، میں نے کہا یا اللہ کوئی بچہ تمہیں علی بخشش کا ذریعہ بنا ہی دینا ہے اور تو پلے ہے کوئی نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. لوگ انشاءاللہ یہ دعا بھی شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ وضو بھی شروع ہو جائے گا، قرآن بھی شروع ہو جائے گا. قاری صاحب یہ گھر والوں کو مبارک ہو، تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے سالانہ پروگرام 11ویں شیف سے یہ سارے لوگ تیار ہو گئے. یہ انہوں نے رہنا بھی وضو میں ہے اور دنیا سے جانا بھی وضو میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تیاری ہو گئی. اور انشاءاللہ دعا بھی مانگتے رہنا ہے. ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر ہی موت عطا فرما. گھر والوں کو سب کو یاد کراؤ، مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ اور قرآن سے جڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اب میں نے جو آیات پڑھی ہیں اس پر 2-4 باتیں ہیں. ویسے گفتگو بڑی ہوئی ہے، طویل ہے، لمبی ہے، لیکن بھائی اس کے صاحب کا حکم تھا میں کہ چلو کو میں 2 باتیں کر دیتا ہوں. اب الفاظ بڑے پیارے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں. سورۃ الرحمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان. اب جہاں 2 سمندروں کا ذکر ہو رہا ہے. کتنا؟ رب نے ندیوں کا ذکر نہیں کیا. کیا؟ ندیاں دریاؤں کا ذکر نہیں کیا، رب نے سمندروں کا ذکر کیا ہے. مرج البحرین یلتقیان. یلتقیان کہتے ہیں مل کے، اور ایسے ملے جس طرح ملنے کا حق ہے. مرجل چل رہے ہیں. کیا؟ بحرین کتنے؟ 2 سمندر. 2 سمندر اللہ فرماتا ہے مرجل بحرین یلتقیان. 2 سمندر مل کر چل رہے ہیں. چل رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، چل رہے ہیں. سبحان اللہ. اگلا جملہ بڑا پیارا ہے. اگلا جملہ بڑا ہی جملہ پیارا ہے. وہ کیا ہے؟ یلتقیان ان کے درمیان، ان کے بینہما برزخن، ان کے درمیان کیا ہے؟ ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے. یا بغیان. اب اس پردے کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے نہیں ہیں. ایک دوسرے کی طرف بڑھتے نہیں. اب پھر میں پیچھے نہ جانوں. 2 سمندر مل کر جس طرح ملنے کا حق ہے چل رہے ہیں، بہ رہے ہیں. کیا؟ بہ رہے ہیں، چل رہے ہیں. اور ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک آڑ ہے اور ایک پردہ ہے. اس پردے کی وجہ سے نہ وہ سمندر ادھر غلبہ نہ وہ ادھر غلبہ. بڑے اعتدال، بڑے عدل کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. جملے پہ غور کریں. بڑے اعتدال اور بڑے عدل کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ برزخن جو درمیان میں آڑ ہے، اب وہ جو درمیان میں پردہ ہے، جو درمیان میں کیا ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے نہیں ہیں. اور کس طرح رہ رہے ہیں؟ اعتدال کے ساتھ. کس طرح چل رہے ہیں؟ عدل کے ساتھ. اتنی بات کرنے کے بعد رب نے فوراً فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب اتنی بات کرنے کے بعد رب نے فرمایا یخرجو، ہائے ہائے، ان دونوں کے بہنے سے، ان دونوں کے دریا کے مل کر چلنے سے، یخرجو. اب یہاں سے خروج ہوا ہے، نکلے ہیں. یخرجو منہما لو والمرجان. ایک موتی اور ایک مرجان. اور ایک موتی اور ایک مرجان. ساتھ رب نے فرما دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تو شہزادی آ گئے، سید بادشاہ آگئے کہ پہلے 2 سمندروں کا ذکر ہوا تو رب نے کیا فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ. معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں سمندر نعمتیں ہیں. اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو رب کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. پھر لؤلؤ مرجان، ایک موتی اور ایک مرجان. اگر یہ بھی نعمت نہ ہوتے تو رب کبھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کبھی نہ فرماتے. اب آئیے پھر پیچھے قربان جائیں. اب 2 سمندروں کا ذکر ہے. کتنا؟ ایک سمندر کا پانی ہے کھارا. کیا؟ ایک سمندر کا پانی ہے کھارا اور ایک سمندر کا پانی ہے میٹھا. کیا؟
اب کھارا پانی بھی نعمت ہے، میٹھا پانی بھی نعمت ہے. کیا؟ میرے جملے پہ غور کریں، میں تھوڑی ترتیب دینا چاہتا ہوں. کھارا پانی بھی نعمت ہے اور میٹھا پانی بھی نعمت ہے. کھارا پانی میں بھی میرے آقا کی امت کے لیے فائدہ ہے اور میٹھے پانی میں بھی فائدہ ہے. اور اگر کوئی کہے کیسے، تو رب نے آگے کیوں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. رب نے کیوں فرمایا ہے یہ دونوں سمندروں کا پانی، وہ کھارا ہے، وہ میٹھا ہے، وہ لولو، وہ مرجان میرے آقا علیہ السلام کی امت کے لیے فائدہ ہے، نفع ہے، ان سے بڑا فائدہ ہے. اور یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں امت مسلمہ کے لیے. اگر نعمتیں نہ ہوتی تو خالق کائنات کو فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب آئیے کھارا پانی. کیا؟ کھارا پانی طاقت ظاہر کر رہا ہے. کیا؟ میری باتیں مشکل تو نہیں؟ کھارا پانی طاقت، قوت ظاہر کر رہا ہے. اور جو میٹھا پانی ہے وہ نرمی، لطافت ظاہر کر رہا ہے. پھر آگے بڑھیے، قربان جائیں. کھارا پانی جرأت و شجاعت ظاہر کر رہا ہے. کھارا پانی سے جرأت و شجاعت، اور پانی جو میٹھا ہے اس سے عصمت و طہارت. میں پھر کیوں نہ کہوں، خدا کی عزت کی قسم، جرأت و شجاعت سے مراد حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور عصمت و طہارت سے مراد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. قربان جائیں، الحمدللہ ہم سنیوں، ہم خوش نصیب ہیں. رب نے فرمایا میں نے 2 سمندر بہائے، ایک سمندر کا پانی کھارا، ایک سمندر کا پانی میٹھا. کھارے سے مراد طاقت اور قوت، میٹھے سے مراد نرمی، لطافت. اور کھارا پانی جرأت و شجاعت، اور میٹھا پانی عصمت و طہارت. جرأت و شجاعت سے مراد حضرت علی کی ذات ہے، عصمت و طہارت سے مراد میرے آقا کی صاحبزادی ہے. معلوم یہ ہوا علی بھی نعمت ہے، میرے آقا کی بیٹی بھی نعمت ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، آستانہ عالیہ حضرت گجبتا شریف. اگر نعمت اگر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانے کی ضرورت نہ ہوتی. تو یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ آقا علیہ السلام کے داماد، آقا کے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہمارے لیے نعمت. میرے آقا کی صاحبزادی بھی نعمت. ادھر جرأت و شجاعت، ادھر عصمت و طہارت، یہ دونوں سمندر. اب ان کے درمیان میں سب کیا ہے؟ بینہما برزخن، ان کے درمیان آڑ ہے. اب مفسرین بیان فرماتے ہیں آڑ سے مراد نکاح ہے. آئے آئے کیا؟ ادھر بھی پاکیزگی ہے، ادھر بھی پاکیزگی ہے، ادھر بھی تقویٰ ہے، ادھر بھی تقویٰ ہے، ادھر بھی پرہیزگاری ہے، ادھر بھی پرہیزگاری ہے. وہ بھی کمال، وہ بھی کمال. لیکن برزخن جو درمیان میں ایک نکاح کی صورت میں آ رہے، جو پردہ ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف غلبہ نہیں کرتے، تعلب نہیں کرتے، بڑھتے نہیں ہیں، اعتدال کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن خدا کی قسم پھر کیا ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی اور علی کا نکاح زمین پہ بعد میں ہوا ہے، آسمان پہ نکاح پہلے ہوا ہے. اور برزخن جو درمیان میں آر ہے وہ کیا ہے؟ نکاح ہے. جب آسمان پہ نکاح ہو گیا، دونوں دریاؤں کا، سمندروں کا جب نکاح ہو گیا، جرأت و شجاعت، عصمت و طہارت حضرت علی میرے آقا کی صاحبزادی کا جب آسمان پہ نکاح ہوا، رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آسمان پہ نکاح کر دیا ہے، تم زمین پر بھی کر دو. اب وہ درمیان میں کیا تھی؟ آڑ. آڑ سے مراد کیا ہے؟ نکاح. جب پھر نکاح ہوا، پھر دونوں سمندر جب ملے، پھر اب ان ملنے سے پھر آپ نے آگے کمال کر دیا. فرمایا یخرجو، یخرجو. جب دونوں سمندروں کے درمیان جب نکاح کا عمل ہو گیا، پھر دونوں جب سمندر ملے تو فرماتا یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان. پھر ایک کیا ہے؟ موتی، اور ایک ہے مرجان. موتی اس میں سبز سبز، کیا؟ سبز. اب ماشاءاللہ آپ اہل علم بیٹھی ہیں، سیزاشہ صاحب ماشاءاللہ حکمت جانتے ہیں.
یہ پنساری جو ہوتے ہیں، پنساری، ان کے پاس مصیب ہوتی ہے جو سمندر میں ہوتی ہے، اس کو نا لہریں لگتی رہتی ہیں، پھر اس کے اندر موتی پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کی نشانی، اس کی علامت یہ ہے اگر اس کے اندر کا رنگ سبز ہو، کیا؟ اگر اس کے اندر کا رنگ سبز ہو تو یہ موتی اصل ہے، اگر اس کے اندر کا رنگ سبز نہ ہو تو وہ موتی اصل نہیں ہے، اور مرجان سرخ رنگ ہے، لیکن قربان جائے موتی سے مراد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مرجان سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر میں کیوں نہ پھر واپس آؤں، خدا کی قسم دونوں دریا جرت و سجاد عصمت و طہارت کی صورت میں لوگوں سنو، علی بھی امت مسلمہ کے لیے نعمت، میرے آقا کی بیٹی بھی نعمت، لولو موتی بھی نعمت، امام حسن بھی نعمت، امام حسین بھی نعمت، یہ چاروں نفوس قدسیہ امت مسلمہ کے لیے نعمت ہے، اگر نہ ہوتے تو رب کیوں فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آگے بڑھئے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی ہے۔ میں سوال نہیں کر رہا، سوال نہیں ہے، تبادلہ خیال کر رہا ہوں کہ آپ کو زہر پلایا گیا، اور زہر کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سبز، سبز جو اصل جو ہے نا زہر، وہ سبز رنگ کی ہے، کس کی؟ اور جب انسان اللہ کا بندہ اللہ کے دربار میں قرصب شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم سے کیا نکلتا ہے؟ خون۔ خون کا رنگ کیا ہے؟ قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ عرض کے باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ کس کی؟ رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ ایک شہادت سری ہوتی ہے، ایک شہادت جہری ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دونوں شہادتیں تمہیں عطا کر دی، لیکن آغاز تیری ذات سے ہو چکا ہے۔ اب کیسے؟ ایک آغاز جب آقا علیہ السلام میں وصال شریف ہونے لگا تو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مجھے اس زہر کا آج اثر محسوس ہو رہا ہے جو فلاں مائی نے مجھے پلایا تھا۔ تو جو تکلیف، اور آقا علیہ السلام غزوہ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھوڑا سا خون مبارک نکلا۔ اب خون کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ دونوں شہادتوں کا آغاز آقا کی ظاہری وجود سے، آپ کی جسم عطر سے، آپ کی ذات سے، دونوں شہادتوں کا آغاز کر دیا، اور ایک شہادت کا تام امام حسن پہ کر دیا اور ایک شہادت کا تام امام حسین پہ کیا، اور پھر دونوں کی شہادتوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ لولو موتی، جہاں موتی بنتا ہے اندر کا رنگ سبز ہوتا ہے، مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم رب نے لولو مرجان امام حسن امام حسین کا ذکر کر کے ان کی شہادتوں کا ذکر بھی کر دیا۔ اب یہاں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، پھر اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے بڑے دل قدر صحابی ہیں، بڑے دل قدر صحابی۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ میں جب فون پہ بات ہوئی میں اس کے ساتھ فرماتا کہ 9 یا حد 9:30 بجے ہم نے محفل کا اختتام کرنا ہے، تو میں نے بھی یہ نیت کر لی ہے کہ کیونکہ ٹائم 9:30 ہونے والے ہیں، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ اس قرآن کی آیات پر میں نے 2-4 باتیں کی ہیں۔ اب ایک حدیث کوٹ کر کے انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ۔ اب حدیث سن لیں، اسی پر میں حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جرت و شجاعت، عصمت و طہارت، لولو مرجان۔ اب حدیث سن لیں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا انا شجرتن، انا شجرتن وفاطمة حملها وعلی لقاؤها والحسن والحسین ثمرها والمحبون اہل البیت ورثوها هم فی الجنہ حقا حقا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا شجرتن، بڑی سرن کے ساتھ روایت پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا شجرتن، میں ایک درخت ہوں، میں ایک درخت ہوں۔ آگے فرمایا والفاطمہ حملها،
اب یہ جو درخت ہے اس کا جو پھل ہے نا، اس کا آغاز، اس کی جو ابتدا ہے وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اگلا جملہ سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام علی لکاہا، اس پھل کو باپ کی پشت سے ماں کے بطن میں بصورت نکاح اس کے منتقل کرنے والے میرے علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اگلا جملہ کیا فرمایا؟